ایک اندرون ملک عرب، ابھی اس کو اور کئی منزلیں طے کرنی ہیں، اور ایک بیرون عرب بھی آپ نے آغاز کر دیا۔ بیرون عرب کا آغاز کیسے کیا؟ آپ نے دعوتی خطوط لکھے، ہرقلیس، ہرقل اعظم، قیصر روم، اور خسرو پرویز، عظیم کسرا جو تھا ایران کا، مقوقس شاہ مصر، پیٹریارک تھا وہ مصر کا، اسی طرح نگوس یا نجاشی، اور بھی یہ بحرین کا بادشاہ تھا، وغیرہ وغیرہ، سب کو خطوط بھیجے۔ تو ایک سمت تو اب یہ ہو گئی، اور ایک ابھی سلسلہ جو ہے اندرون ملک چل رہا ہے۔ اندرون ملک جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ اب دائرہ جو ہے دعوت و تبلیغ کا بے کھٹ کے وسیع کر دیا گیا۔ اس سے پہلے تو 70 صحابہ بھی شہید کر دیے گئے تھے، 12 یا 14 جو ہے رجیع کے واقعے میں شہید کر دیے گئے تھے، انہیں دھوکہ دے کر بلایا گیا تبلیغ اور دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، اور شہید کر دیا گیا۔ اب کھٹکا نہیں تھا کہیں بھی، صلح ہو چکی ہے، لہذا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جو ہے بڑے پیمانے پر آپ نے شروع کیا۔ نمبر 2، اب کیا ہوا؟ اندرون ملک غزوہ خیبر محرم سن 7 میں ہو گیا۔ ذی قعدہ سن 6 کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، ذی قعدہ سن 6، یوں سمجھیے کہ 2 مہینے بعد ہی حضور نے فوراً قصد کیا اور غزوہ خیبر، اور وہیں اس کے ساتھ ضمیمہ تھا غزوہ وادی القریٰ۔ گویا کہ یہ جو اڈا بن گیا تھا یہودیوں کا، پہلے سے آباد تھے وہاں پر خیبر میں اور وادی القریٰ میں یہود، اور یہاں سے جو نکل کر گئے تھے مدینے سے بنو قینقاع، بنو نذیر، وہ بھی وہیں پر جا کر بیٹھ گئے تھے، تو حضور نے ان کا زور توڑ دیا، کچل دیا انہیں۔ پھر یہ ہے کہ نجد کے کچھ بدوؤں نے سر اٹھایا تھا، شرارتیں کی تھیں، ان کو سرکوبی کے لیے غزوہ ذات الرقاع سن 7 ذی قعدہ میں پھر آپ نے عمرہ قضا ادا کیا۔ وہ عمرہ جو طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے گا، صلح حدیبیہ میں انہوں نے کہہ دیا تھا اس دفعہ تو جائیے، ہم اپنی مونچھ جو ہے وہ نیچی نہیں کریں گے، اس دفعہ تو نہیں کرنے دیں گے آپ کو عمرہ، نتھنگ ڈوئنگ، ہاں اگلے سال آپ آ جائیے، ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، ہم پہاڑیوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، خالی ہوگا مکہ بالکل، اور آپ 3 دن رہیں اور طواف کریں اور عمرہ کریں، جو چاہیں کریں۔ تو وہ آپ نے ذی قعدہ سن 7 میں عمرہ ادا کی۔ اس کا بھی آپ سوچئے پورے عرب پر کس قدر گہرا اثر ہوا ہوگا کہ آج محمد اور ان کے ساتھی جو ہیں بلا روک ٹوک عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر رمضان سن 8 میں عمرہ قضا ذی قعدہ میں ہوا ہے، اور رمضان میں جو ہے سن 8 کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ یہ جو کام ہوئے ہیں، اب اس کا جو کلائمیکس ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن 9 ہجری کے اندر وہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں شامل ہیں، 6 آیات۔ یہ گویا کہ موپنگ اپ آپریشن تھا کہ اب جب کہ کفر اور شرک کی طاقت ختم ہو چکی ہے جزیرہ نما عرب میں، اب اعلان کیا گیا کہ اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ جن کے ساتھ معاہدے تھے مدت کے ساتھ کہ اتنی دیر کے لیے وہ مدت پوری کر دیں گے، جن کے ساتھ غیر مدت کے تعین کے معاہدے تھے انہیں ہم 4 مہینے دے رہے ہیں، 4 مہینے کے اندر اندر یا ایمان لے آئیں اور یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جائیں، ورنہ قتل عام شروع ہو جائے گا۔ یہ 6 آیتیں وہ ہیں کہ جو آج پوری دنیا میں بہت زیادہ کھٹک رہی ہیں لوگوں کو۔ سورہ توبہ کی ان آیات کو ویسٹ جو ہے تلا ہوا کہ انہیں قرآن سے نکالا جائے پوری قوت کے ساتھ، جہاں تک جو نصاب میں اگر کہیں آ گئی ہیں تو ان کو تو نکلوا دیا انہوں نے، کیونکہ اس میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ کافروں کا، مشرکوں کا قتل عام کرو، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ مشرکوں کے لیے خاص معاملہ تھا، عرب کے مشرکین کے لیے، امیین عرب، حضور کی بعثت خصوصی تھی امیین عرب کے لیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے تھے آپ، امیین میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، تو آپ کی اصل بعثت، پرائمری بعثت جو ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف تھی، البتہ آپ کی بعثت عمومی پوری دنیا کی طرف تھی۔ تو یہ قاعدہ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی رسول کو بھیج دیا جائے کسی قوم کی طرف اور وہ رسول کا انکار کر دیں، ان کی دعوت جو ہے پوری سامنے آنے کے بعد،
تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی تھی۔ قوم نوح ہلاک کی گئی اسی قاعدے کے تحت، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، سدوم اور عمورہ کی بستیاں، آل فرعون غرق کیے گئے، کس لیے؟ اسی قاعدے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بعثت خصوصی تھی الی اہل العرب، مشرکین عرب، لہذا ان کے بارے میں قانون یہ تھا کہ اب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یا تو اللہ تعالیٰ کسی اور عذاب کے ذریعے سے انہیں ختم کرتا، یا دوسری شکل یہ کی گئی کہ اہل ایمان سے کہہ دیا گیا کہ انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دو، اس 4 مہینے کی مہلت کے اندر اندر ایمان لے آئے تو جان بخشی ہے، ورنہ 4 مہینے ختم ہوں گے تو پھر ان کو قتل عام کرو، جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل عام کرو۔ یہ آیت قرآن مجید کی سخت ترین آیات میں سے ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کا رسول بری ہیں تم نے جو بھی معاہدے کیے ہیں مشرکین کے ساتھ ان سے۔ پچھلے درس میں جو بات آئی تھی یہاں وہ بہت اور کھل کر آ گئی ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو اب یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے آپ زمین میں گھومو پھرو 4 مہینے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو لازماً رسوا کر کے رہے گا، ذلیل کر کے رہے گا۔